بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 54 ہے، 54 سب سے نیچے۔ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، چھتوں پہ نماز کا بیان، والمنبری اور ممبر پہ، والخشب اور لکڑیوں پہ۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ زمین پر سجدہ کرنے کا، عبادت کرنے کا، تو جو چیز زمین سے متصل ہے اس کا بھی حکم وہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ چھت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ممبر پہ یا کوئی اور کوئی چیز نیچے ہے اس کے اوپر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین کے اوپر ہی کھڑا ہوگا۔ ابو عبداللہ نے کہا ولم یر الحسن باسن، حسن نے کوئی حرج نہیں سمجھا ان یصلی علی الجمود، آدمی نماز پڑھے جمے ہوئے پانی پہ، والقناطیر اور پلوں پہ، وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، اب مطلب بندہ جس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، اس سے نیچے کیا ہے اس سے اوپر کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر جو اس کے نیچے پیشاب بہ رہا ہو او فوقہا، یا اس سے اوپر پیشاب بہ رہا ہو، او امامہ یا سامنے، اذا کان بینہما سترۃ، بشرطے کہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی سترہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو۔ وصلی ابو ہریرہ علی ظہر المسجد بصلاۃ الامام، اور حضرت ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پہ امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب امام نیچے ہے، ابو ہریرہ اوپر ہے، یہ شکل بھی ٹھیک ہے۔ وصلی ابن عمر علی الثلج، اور ابن عمر نے برف کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں نماز پڑھی جمے ہوئے پانی پہ۔ چلے پڑھیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصل ہے تو اس کا حکم ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کا حکم ادھر دوسری چیز کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں دیوار کو ہاتھ لگاؤ، اوپر تو سیمنٹ لگاؤ ہوا، اوپر پینٹ ہے، وہ اس کو ہاتھ لگانا گویا دیوار کو ہاتھ لگانا ہے۔ ایسے ہی وہ جو مشہور مسئلہ ہے خواتین کے نیل پالش کا، یہاں پہ ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ اڑ گئے کہ بھئی نیل پالش جو کچھ چیز لگی ہے نا اب وضو نہیں ہوگا۔ ابھی ایک چیز متصل ہے، حکم اس کا کیا کہتے ہیں آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا کسی نے میرے سے بڑی بحث کی، میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ہو جاتا ہے، ایک چیز جو متصل ہے، آپ اور جگہوں پہ تو حکم لگا دے تو یہاں پہ کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ تو آگے سے مجھے جواب دیا کہ یہ نیل پالش جو ہے نا، میں نے کہا یہ خوبصورتی کے لیے خواتین لگا لیتی ہیں، تو کہتے ہیں آپ ان کو جو ہے نا یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، نہ لگائیں وہ خوبصورتی کے لیے۔ میں نے کہا چلیں یہ تو ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ جو ہے وہ پینٹ شیڈ کرتا ہے اور وہ ایسے پینٹ لگ جاتا ہے وہ بھی اترتا نہیں ہے، اب آیا اس کا وضو یا غسل ہوگا یا کہ نہیں مجھے یہ بھی بتا دیں۔ کہتے ہیں نہیں ہاں نہیں وہاں پہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ مجبوری ہے۔ اچھا میں نے کہا وہاں پہ مجبوری ہے تو خواتین کی یہ جو مطلب ہے پالش لگانا یا کوئی، اس کو پھر آپ کہاں پہ آپ ڈالو گے؟ کوئی اتنی بات نہیں ہے، بس اوقات ہم خام کھاڑ جاتے ہیں، ایک مولانا نے فتویٰ دیا، آگے دوسرے، آگے تیسرے نے، وہ پورا ٹرینڈ ہی چل جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کر دے تو جناب وہ جی نہیں، اس میں سب علماء نے فتویٰ دے دی ہے، اور وہ اپنا جو علاقہ ہوتا ہے مخصوص اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد، لوگوں نے پوچھا سہل بن سعد سے، من ای شیء المنبر، ممبر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ما بقی فی الناس اعلم بہ منی، لوگوں میں کوئی بھی واقعی نہیں ہے جو اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں مجھ سے بڑھ کے۔ ہوا من اصل الغابتی، یہ غابہ جگہ کے جھاؤ کے درخت سے یہ بنا ہوا ہے، کوئی درخت تھا، مطلب فلاں علاقہ جو ہے نا فلاں جو جگہ ہے اس کے فلاں درخت سے یہ بنایا گیا ہے۔ عاملہ فلان، اور اس کو فلاں نے بنایا تھا، مولا فلانت فلانت لرسول اللہ، فلاں عورت کا یا فلانت فلاں عورت کا وہ آزاد کردہ غلام ہے، لرسول اللہ، اللہ کے نبی کے لیے بنایا تھا۔ وقام علیہ رسول اللہ، اور اللہ کے نبی اس پر کھڑے ہوئے ہی نہ امیلا، جب اس کو بنایا گیا وغذیہ اور اس کو رکھا گیا۔ پس اقبال القبلہ، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، اور نماز سکھانے کے لیے لوگوں کو آپ نے کیا کیا؟ کبر، اللہ اکبر کہا۔ وقام الناس خلفہ، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فقر، آپ نے قرات کے رکوع کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا۔ ثم رجع القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں لوٹے
فسجد علی الارض، زمین پر سجدہ کیا کیونکہ ممبر پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی ادروائز وہاں پہ. ثم عاد علی المنبر، پھر آپ ممبر پہ لوٹے. ثم قرأ، پھر آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا. ثم رفع رأسه ثم رجع فقهقر، پھر الٹے پاؤں آپ لوٹے. حتی سجد بالارض، یہاں تک کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کیا. فہذا شانہ، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. ابو عبداللہ نے کہا قال علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ نے کہا سالنی احمد بن حنبل عن هذا الحدیث، مجھ سے احمد بن حنبل نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا، علی نے کہا وانما اردت ان النبی کان اعلی من الناس، اس حدیث سے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی لوگوں سے اونچے تھے. فلا باس، کوئی حرج نہیں ہے، یکون الامام اعلی من الناس، امام لوگوں سے اونچا ہو بہذا الحدیث، اس حدیث کی وجہ سے. انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا فإن سفیان بن عیینہ کان یسأل عن هذا کثیرا فلم تسمعه منه، سفیان بن عیینہ سے سوال کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ، آپ نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی؟ انہوں نے کہا لا، میں نے ان سے حدیث نہیں سنی. چلیں. انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسی، گھوڑے سے گر گئے. فجوشت ساقہ او کتفہ، زخمی ہو گیا آپ کی پنڈلی یا آپ کا کندھا. وآلی من نسائہ شہرا، اور آپ نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ الہ کر لیا، قسم اٹھا لی کہ بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. فجلس فی مشروبۃ لہ درجتها، آپ بالا خانے میں بیٹھ گیا، اوپر والے کمرے میں، جس کی جو سیڑھی ہے کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی. فاتح و صحابہ، آپ کے صحابہ آپ کے پاس آئے. یعودون، وہ آپ کی تیمارداری کر رہے تھے. فصلی بہم جالسا، آپ نے ان کو بیٹھ کے نماز پڑھائی. وہم قیام، اور وہ کھڑے تھے. جب آپ نے سلام پھر آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، در حقیقت امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. وَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. وَنَزَلَ عَلَىٰ 29 اور 29 تاریخ کو آپ اترے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انک علیت شہرا، آپ نے تو ایک ماہ قسم اٹھائی تھی. آپ نے کہا ان شہر 29، یہ مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہوتا ہے. تو باب سے متعلقہ یہ بات ہے کہ آپ بالا خانے میں اوپر والے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جو چیز زمین کے ساتھ متصل ہیں آپ اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں، گویا آپ زمین کے اوپر ہی کر رہے ہیں. چلیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جناب زمین کے اوپر اتر کے زمین کے اوپر ہی کھڑے ہونا ہے. آپ کے نیچے، پھر تو نیچے چٹائی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہونی چاہیے پھر تو. پڑھیں جی. باقی ضمن میں مسئلے ہیں. الہ کا مسئلہ آ گیا، پھر وہ جو امام کھڑا ہوگا تو آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے بیٹھ کے، یا امام بیٹھے گا تو آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے بیٹھ کے. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. اور امام بخاری کہیں گے کہ یہ پہلے کی بات ہے اور بعد کا عمل جو ہے وہ الگ ہے. اذا اصاب ثوب المصلی امرأتہ اذا سجد، جب نمازی کا کپڑا اپنی بیوی کو لگے جب وہ سجدہ کرے تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. میمونہ نے کہا کان رسول اللہ یصلی وانا حذاؤہ، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی تھی. وانا حائض، اور میں حیضہ تھی. وربما اصابنی ثوبہ اذا سجد، بسا اوقات مجھے آپ کا کپڑا لگتا جب آپ سجدہ کرتے. عائشہ نے کہا وکان یصلی علی الخمرہ، اور آپ چٹائی پر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. باب صلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز کا بیان. اب وہیں شروع ہو گیا نا. آپ جیسے کسی مکان میں نماز اوپر پڑھ سکتے ہیں، چھت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے کوئی چیز جو ہے وہ نیچے بچھا کے اس کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بھی جو ہے نا وہ کئی شکلیں ہیں، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں. چھوٹی چٹائی، بڑی چٹائی. آپ زمین پہ کھڑے ہوں سجدہ صرف چٹائی پہ کر لیں. آپ چٹائی کے اوپر کھڑے ہوں اس کے اوپر یہ ساری نماز پڑھیں، سجدہ بھی اس کے اوپر کریں. آپ زمین پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، صاف زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. وصلی جابر بن عبداللہ و ابو سعید فی السفینۃ قائما، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید نے کشتی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اور حسن نے کہا تصلی قائما ما لم تشق علی اصحابک، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا جب تک تو اپنے اصحاب پر مشقت نہیں ڈالے گا. تدور معہ، تو اس کے ساتھ گھومے گا کشتی کے ساتھ. والا فقائدن، وغیرہ بیٹھ کے نماز پڑھنا. اب یہ نہیں ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے جناب دھڑم بندے دوتے. ٹھیک، اگر آپ نے کشتی میں نماز پڑھنی ہے یا کسی جگہ میں
سواری میں، تو پھر آپ نے ساتھیوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ انس بن مالک ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ علیہ تعامن، ان کی جدہ ملیکہ نے اللہ کے نبی کو طعام کے لیے بلایا، صنعت اللہ جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، فاکل امین، آپ نے اس سے کھایا، ثم قال، پھر آپ نے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، ولیصلی علیکم، تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، تمہارے لیے نماز پڑھوں۔ انس نے کہا فقمت، تو میں کھڑا ہوا، الی حصیر لنا، اپنی چٹائی کی طرف، قد اسود من طول ما لبس، وہ اسود کالی ہو چکی تھی، من طول ما لبس، زیادہ استعمال کیے جانے کی وجہ سے، لبسا ہی اس تو ملا، فنضحت بماء، میں نے اس پہ پانی کے چھینٹے مارے، وقام رسول اللہ، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، وسبب، تو میں نے سب بنائی، والیتیم، اور ایک یتیم بچہ تھا ایک اور بھی ورا ہوا آپ کے پیچھے، والعجوز، اور بوڑھی عورت میں ورائنا ہمارے پیچھے تھی، فصلی علینا رسول اللہ رکعتین، اللہ کے نبی نے بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم انصرف، پھر آپ پھرے۔ وہ ضمن میں اور باتیں بھی ہیں، آپ دعوت پہ گئے، پھر آپ نے برکت کے لیے وہاں پہ نماز پڑھی، لیکن باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چٹائی جو ہے وہ بچھائی اور آپ نے چٹائی کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور ہم نماز کی جو مسائل ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب الصلاۃ علی الخمرہ، میرا خیال ہے ان میں سے ایک چھوٹی ہوتی ہے اور جو ایک بڑی ہوتی ہے، یہ خمرہ میرا خیال یہ شاید چھوٹی ہے، کہ جس کے اوپر جو ہے نا آپ سجدہ کریں گے اور ویسے زمین پر کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کان نبی یصلی علی الخمرہ، اللہ کے نبی خمرہ چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ چلیں ہاں یہ لکھا ہوا ہے الخمرہ سجادۃ صغیرہ، یہ چھوٹی ہوتی ہے۔ باب صلاۃ علی الفراش، بستر پر نماز کا بیان، بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، وصلا، پاک ہونا چاہیے۔ انس بن مالک علی فراشی، انس بن مالک نے اپنے بستر پہ نماز پڑھی، وقال انس نے کہا کنا نصلی مع النبی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فیسجد احدنا علی ثوبہ، ہم میں سے ایک اپنے کپڑے پر جو ہے وہ سجدہ کر لیتا تھا۔ کپڑے وہ کھلے پہنتے تھے نا، چادریں شادریں، اب بندہ سجدے میں جا رہا ہے، نیچے کوئی زمین صاف نہیں ہے یا کوئی گرم شرم ہے یا کوئی کنکر شنکر ہے، تو اب بندہ ویسے ہر ذکر جو آتا ہے نا وہ گرمی کا آتا ہے کہ حدت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے تھے، تو ویسے اگر یہ کوئی بھی وجہ ہو بندہ آگے کپڑا کر لے، یہ کپڑا آگے کر کے اس کے اوپر بندہ سجدہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بندے نے رومال پہنا ہوا ہے، اب رومال ماتھے کے اوپر ہے، وہ نیچے جا رہا ہے اس کے اوپر، سمجھ آئیے بات ہے؟ ہاں جی، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سمجھتے کہ شاید ماتھا ننگا کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ میں ادھر مرکز میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک اور بزرگ، تو ہوتا ہے نا ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی جو چیز ہمارے ذہن میں ہے وہ صحیح ہے، باقی ساری غلط ہے، اور فوراً ہم نے دوسروں کی غلطی نکالنی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہم نکالنی ہوتی ہے نا، تاکہ ہماری جو بڑائی ہے وہ ظاہر ہو کہ ہم بڑے ہیں، اور جناب اور ہماری دینداری بھی ہم شو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی فوراً بولے نماز کے بعد، او استاد تم استاد؟ میں کہا ہاں، تو تینوں پتہ نہیں کہ متھے تے نہیں کپڑا کری دے نماز نہیں ہوندی ہے میں۔ سامنے بڑھے صاحب بیٹھے، میں نے کہا آپ ادھر جا کے پوچھ لو، آپ جائیں پوچھیں پہلے جا کے، اب فتویٰ بعد میں لگائیں۔ اب وہ گئے جا کے پوچھا جی وہ دیکھو اس نے ماتھے پہ کیا ہوا کپڑا، اس کی نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی ہے۔ کہتے نہیں چہرہ ننگا کرنا، انہوں نے کہا متھا ہے گئے بھی چہرہ تھلے ہوئے گا اتنے جڑا چہرہ ہے گا، اور وہ بھی منہ کا آتا ہے نا کہ منہ کے اوپر جو آپ کوئی چیز جو ہے وہ نہ لیں۔ ابھی آگے پڑھیں گے پگڑیوں پر کر لیتے تھے یہ وہ۔ عن عائشہ زوج نبی انہا قالت، عائشہ نے کہا کنت انام بین یدی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے سامنے سویا کرتی تھی، ورجلای فی قبلتہ، اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے تھے، فاذا سجد غمزنی، جب آپ سیدھا کرتے آپ مجھے ٹٹولتے، ہاتھ مارتے، فقبضت رجلی، میں پاؤں جو ہے وہ سکیڑ لیتی، جگہ شارٹ ہوگی نا، چھوٹی جگہ چھوٹا کمرہ، یا پھر یہ کمرہ بڑا بھی لیکن بستر آپ کا مختصر ہے، اب ایک بندہ بسترے پر نماز پڑھ رہا ہے، نیچے سے بچنے کے لیے کوئی الگ مصلی نہیں بچھایا ہوا، اور دوسرا سامنے لیٹ گیا تو اس لیے فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما، اور جب آپ کھڑے ہوتے میں ان کو دراز کر لیتی۔ عائشہ نے کہا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور ان دنوں جو گھر تھے ان میں چراغ نہیں تھے، ان میں چراغ اندھیرا ہوتا تھا، تو اندھیرے کی وجہ سے نا میں مطلب ایسا کرتی تھی۔ عائشہ نے باب ہم کیا پڑھنے والا، باب صلاۃ علی الفراش، بستر پر نماز، اور بستر پر بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی شریعت نے تنگی نہیں جناب دی ہوئی کہ آپ نے ایسے ہی کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ہی نماز ہے۔ عائشہ نے خبر دی ان رسول اللہ کان یصلی بینہ و بین القبلۃ علی فراش علیہ اعتراض الجنازہ تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور عائشہ آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی، اللہ فراش علیہ، آپ اپنے گھر والوں کے بستر پر نماز پڑھتے تھے، اعتراض الجنازہ تھی،
اور عائشہ جو ہے وہ لیٹی ہوتی تھی جیسا کہ جنازہ چڑھائی میں پڑا ہوتا ہے۔ عروہ نے کہا نبی کان یصلی وعائشۃ معترضۃ بینہ و بین القبلہ، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور عائشہ آپ کے اور قبلے کے درمیان چڑھائی میں لیٹی ہوتی تھی، علی الفراش بستر پہ الذی ینامان علیہ، جس پر دونوں سوتے تھے۔ چلیں یہ بات آ گئی ہے۔ کپڑے پر سجدے کا بیان فی شدت الحر، گرمی کی سختی کی وجہ سے۔ حسن نے کہا کان القوم یسجدون علی الامامۃ، لوگ سجدہ کرتے تھے پگڑی پہ، والقلن صبح ٹوپی پہ، ویداہ فی کمہ، اور جبکہ دونوں ہاتھ فی کمہ آستین میں ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ کپڑے سے ہم باہر نکالے ہوتے تھے وہ اندر کر کے یہ زمین پہ لگاتے تھے۔ ہاتھ یہ بھی زمین پہ رکھے گئے ہیں نا، اب یہ نہیں کہ ہاتھ آپ باہر نکال کے زمین پہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، وہی میں نے کہا نا اگر ایک چیز ساتھ متصل ہے تو اس کا حکم جو ہے نا وہ اصل والا ہی ہے۔ پڑھو۔ ہم جو ہوتے ہیں خام خانہ وہ کیا کہتے ہیں صورتوں پہ اڑ جاتے ہیں، بھئی نہیں جی صورت ہے، اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے وسعت کرنی ہوتی ہے لینی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ ہمارے فلسفے جناب اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں جی۔ چندہ لینے کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں پہ ہماری وسعت ہے، چندہ لینے کا مسئلہ ہے نا وہاں پہ ہماری اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، تحقیق بھی کون حلال کمانے والا ہے کون حرام ہے، کون اس ادارے میں جن کے اوپر ہم فتوے لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ہم جو کوئی نہ کوئی طویل کر کے نا اور ان کو وسعت دے دیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں میں خام اڑ کے اور جناب مولوی آپس میں ککڑوں کی طرح لڑائی کرتے ہیں۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا جناب، اسپیکر ادھر سے کھل گیا ادھر سے کھل گیا، ہاں میلاد شریف کا مسئلہ ہے، ابھی ایک ادھر سے اسپیکر کھل گیا ادھر سے کھل گیا۔ انس بن مالک نے کہا کنا نصلی مع نبی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فید احدنا طرف ثوب، ہم میں سے ایک کپڑے کا کنارہ رکھتا تھا، من شدت الحر، گرمی کی سختی کی وجہ سے، فی مکان سجود، سجدے کی جگہ میں۔ باب الصلاۃ فی النعال، جوتوں میں نماز کا بیان۔ جوتے پہنے ہوئے زمین پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتے پہن کے مسجد میں آ جاؤ، ہاں جی۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے یا کوئی نیا جوتا پہنا ہے صاف ستھرا، یا کوئی اس طرح کی وجہ ہے جیسے عموماً ہوتا ہے بسا اوقات وہ عید کے موقع پہ ٹائم شارٹ ہے، بندے نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں تو، یا پھر بندہ پارک میں جاتا ہے تو وہاں پہ اب جوتا شوتا اتارے گا کہاں پہ رکھے گا دائیں بائیں، تو آپ جوتا پہن کے ہی آپ پڑھ لو، نیا جوتا پہنا ہوا صاف ستھرا، تو یہ گنجائش ہے۔ اور کچھ بھائی صاحب جو پرانے جوتے وہ صاف کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، ان سے بندہ یہ پوچھے کبھی جوتا لے کر آپ اپنے بستر پہ بھی گئے ہو، کیا کہتے ہو سونے کے لیے بستر پہ آپ جاؤ نا جوتے لے کے، بیگم وہی جوتے مارے گی اس کو، لا تھلے انو، یہ تیرے ابے نے توڑا ہے۔ قال اخبرنا ابو مسلمہ سعید بن یزید الازدی قال سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے سوال کیا، کان نبی یصلی فینا علیہ، کیا اللہ کے نبی جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا نام ہاں۔ چلیں جی، موضوع میں نماز کا بیان، موزے پہنے ہوئے بندہ نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے، شریعت نے رخصت دی ہے کیونکہ اتارنے میں تنگی ہے، اور جو جیسے اس کو اتارنے کا مسئلہ ہے، ایسے جرابیں جو ہیں ان میں بھی بندہ جو ہے نا مسح بھی کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہی بات ہے جو چیز ساتھ متصل ہے اس کا وہی حکم ہو جاتا ہے۔ پڑھ۔ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، جریر بن عبداللہ بجلی ہے نا، ہاں جی، کئی طالب علم پہلی دفعہ وہ بجلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جریر بن عبداللہ بجلی، بارہ انہوں نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر وضو کیا، وہ مسح علی خفیہ، موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہو گیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا رأیت نبی صنع مثل ھذا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے ایسے کیا۔ ابراہیم نے کہا فکان یعجبہ، یہ چیز ان کو اچھی لگتی تھی کہ بھئی مسح کرنے والی بات انہوں نے بات کی ہے۔ جریر بیان کر رہے ہیں لأن جریرا کان من آخر من اسلم، کیونکہ جریر ان لوگوں میں سے تھے جو آخر میں اسلام لائے۔ اب بعض لوگ کہتے تھے یہ پہلے کی بات ہے، چونکہ انہوں نے بعد میں دیکھا آخری دور کا، تو اس لیے یہ جو حدیث ہے ابراہیم کو اچھی لگتی تھی۔ پڑھیں۔ ہاں جی، نمبر 3 میں کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے، لأن فیہ ردا علی اصحاب التأویل المذکور فعلم ان المراد بالآیہ۔ بعض لوگ کہتے تھے وہ منسوخ ہے،
یہ پڑھ لینا سارا اشیاء۔ اچھا جی، ان مسروق عن المغیرہ ابن شعبہ قال وضعت النبی فمسح علی خفیہ وصلی، میں نے اللہ کے نبی کو وضو کرایا، آپ نے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ باب اذا لم یتم السجود، جب آدمی سجدہ پورا نہ کرے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں سے پیچھے جو ہے وہ مسائل تھے، کیا کہتے ہیں، مختلف قسم کے، کہ بھئی کسی چیز کے اوپر بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، یا کوئی چیز پہنی ہوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا حیثیت ہے۔ یہاں سے آگے نماز کے بارے میں، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سجدہ۔ تو اگر کوئی ایک رکن جو ہے بندہ سجدہ نہیں کرتا، گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ ارکان کا جو نقص ہے وہ چیز کو متاثر کرتا ہے۔ ان حذیفہ انہ رأى رجلا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو رکوع و سجود پورا نہیں کر رہا۔ فلما قضى الصلاۃ، جب اس نے نماز پوری کی، حذیفہ نے اسے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی نے کہا واسبو، قال میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا، لو مت، اگر تو مر گیا، مت علی غیر سنت محمد، محمد کے طریقے کے علاوہ اور طریقے پہ تو فوت ہوگا، یہ محمد کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے تو رکوع اور سجدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، رخصت ہے، آپ اور چیز کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ کے نیچے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ کو یہ رخصت دے دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رکوع سجود صحیح کرو ہی نہ۔ گرم زمین ہے جناب، متھا ہی نہ لاؤ تھلے، ہاں نال لا کے مڑا جا قریب کر کے پیچھے لے آؤ، ہاں جلدی ہے رکوع جناب ادھا چوکے تو اتنا اٹھ جاؤ، رکوع آپ صحیح نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رخصت دے دی گئی ہے اور آپ نماز کا کباڑہ کر دو، آپ کو رخصت دے دی گئی ہے آپ چیز کا بیڑا غرق کر دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ باب یبدی ذبائحہ ویجافی جنبیہ فی السجود، آدمی اپنی بغلوں کو ظاہر کرے گا اور اپنے پہلوؤں کو سجدے میں یجافی دور کرے گا۔ یہ باب قائم کیا کیونکہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، چونکہ وہ امام ہوتے تھے نا، آگے کھڑے ہیں، تو اب بندہ جو ہے بازو کھول بھی سکتا ہے، اور یہ بغلیں شگلیں مطلب بندہ کھول کیسے کر سکتا ہے، تو یہ باب قائم کر دیا۔ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے پھر تو مطلب اس کو کرنا چاہیے، اور وہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اگر جیسے ہمارے ہاں یا تو پھر یہ کہ صفیں دور دور ہوں، پھر ٹھیک ہے، صفوں میں لوگ دور دور کھڑے ہوئے ہوں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفوں کو ملانا جو ہے نا، ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، اور بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ متصل کھڑے ہونا ضروری ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے۔ اب وہ بازو کیسے کھولیں گے بتائیں، نہیں کھولے جا سکتے نا۔ اس حدیث کو کئی لوگ پڑھ کے کیا کرتے ہیں، سجدے میں جائیں گے اور دوسرے بندے کے آگے جناب بازو کر دیں گے ایسے نکال کے، ہاں دوسرے بندے کے آگے، اس کے منہ کے آگے جناب کھول دیں گے۔ بندہ عقل سے کام لے۔ اچھا اگر وہ پہلے چلا جائے آپ کے منہ کے آگے کر دے تو پھر بھی دوسرا بندہ سجدہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، جی میں سنت میں عمل کر رہا ہوں، بازو کھول رہا ہوں۔ سنت میں عمل کرنے کے لیے نا یہ کھوپڑی کی بھی ضرورت ہے۔ عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ ان نبیہ کان اذا صلی، جب اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی جو ہے ظاہر ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے قبلے کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز اور نماز سے جو متعلقہ جو بھی چیزیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، ان سب کو امام بخاری رحمہ اللہ مختلف ابواب کی شکل میں لے کر جو ہے وہ آئیں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ آپ فہرست دیکھ لیا کریں، کوئی بھی فہرست ہے کتاب الصلاۃ کو اس میں دیکھیں، فہرست ترتیب کے ساتھ پڑھیں جس ترتیب سے وہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مسائل کس طرح جو ہے نا وہ آگے کو چل رہے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت یعنی اہمیت کا بیان۔ یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، آدمی پاؤں کے کناروں کے ساتھ قبلے کی طرف یستقبل منہ کرے گا۔ قال ابو حمید، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ابو حمید نے یہ بات اللہ کے نبی سے جو بیان کی، مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بہت ہی اہم ہے، اور نماز جو ہے وہ اس کے لیے قبلہ بھی شرط ہے، قبلے کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبلے کی طرف آپ نے منہ نہیں کیا، ہاں یا تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو کوئی مسئلہ ہے، پھر تو الگ مسئلہ ہے نا، الگ بات ہے۔ ایک بندہ جو ہے عام حالات میں وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا، یہ تو کہیں اور اس کی نماز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور سجدے میں جاؤ اس وقت بھی ہونی چاہیے۔ پڑھیں ذرا آگے۔
اب یہ حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی یعنی ہمارے طریقے پہ، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، اور ساتھ واقع ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھایا یعنی ہمارے طریقے سے وہ رہن سہن ہے اس کا، جو ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، فذالک المسلم، یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا ذمہ اور پیغمبر کا ذمہ ہے، دونوں کی طرف سے امان ہے۔ فلا تغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے آج شکری نہ کرو فی ذمہ دی، اس کے ذمہ کے بارے میں، یعنی اس کو پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے اسلامی معاشرے میں۔ نماز پڑھ رہا اور قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، تو قبلے کی طرف منہ کرنا اتنا مطلب اہم ہے، اس لیے تو باب قائم کر دیا، باب فضل استقبال القبلہ۔ چلیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، انس کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، فاذا قالوها، جب وہ یہ کہہ دیں گے وصلوا صلاتنا، اور ہماری جیسے وہ نماز پڑھیں گے، واستقبلوا قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں گے، واکلوا ذبیحتنا، اور ہمارے ذبح کی وہ جانور کو کھائیں گے، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو ہم پر حرام ہو گئے۔ پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے جو بات آ گئی، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، حرمت علینا دماؤہم واموالہم، ان کے خون اور ان کے مال ہمارے لیے حرام ہے، اب ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا مال نہیں لے سکتے، الا بحقیہ، سوائے اپنے حق کے، سوائے ان کے حق کے مالوں، اگر اس نے کسی کا مال لیا ہے تو پھر اس کا مال لیا جائے گا، اگر اس نے کسی کا خون لیا ہے تو پھر اس کا خون جو ہے وہ اس کا لیا جائے گا، وہ حساب من اللہ، اور ظاہر کے مطابق دیکھا جاتا ہے ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو مارو اور دل پھاڑ کے دیکھو کہ دل میں کیا چیز ہے، ظاہر کے مطابق اعتبار کیا جائے گا، اور ظاہری معاملات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا آپ کو لوگوں کے گھروں میں جا کے آپ جو ہے نا وہ کیمرے لگاؤ اور وہاں پہ جا کے جاسوسیاں کرو، ٹھیک ہے، اور خود وہاں بندہ گندا انڈا کیا ہونا ہے، بد سے بدتر، منہ سارا اپنا کالا، اور دوسروں کو پھر جناب ایپ ڈھونڈو اور پھر جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں آگے ہائی لائٹ کرو۔ حساب و اللہ، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج کل جو ہے نا وہ ٹرینڈ جو ہے چلا ہوا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب کسی مخفی جگہ پہ کوئی لگا دو اور کسی کی کوئی نہ کوئی کمی، یا اس کو وہاں پہ ایسا ماحول بناؤ اور پھر اس کو بعد میں جو ہے نا گندا کرو۔ چلیں، میمون بن سیان نے انس بن مالک سے سوال کیا، انہوں نے کہا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، وما یحرم دم العبد ومالہ، آدمی کے خون اور مال کو کون سی چیز حرام کرتی ہے، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف وہ منہ کرتا ہے اور ہماری جیسی نماز پڑھتا ہے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، فهو المسلم، وہ مسلمان ہے، لہو ما للمسلم، اس کے لیے وہ حقوق ہیں جو عام مسلمان کے لیے، وعلیہ، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ما علی المسلم، جو عام مسلمان کے اوپر ہیں۔ ابن ابی مریم نے کہا اخبرنا یحییٰ بن ایوب قال حدثنا حمید قال حدثنا انس عن النبی، ایک اور سند سے بھی حدیث آتی ہے۔ چلیں، اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلے کا بیان، والمشرق، اور مشرق والوں کو قبلے کا بیان، لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے، کہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ ہم کدھر منہ کرتے ہیں، دیکھو ہم کدھر منہ کرتے ہیں، مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں نا۔ پاکستان کی بات ہو رہی ہے بھائی، ہم پاکستان میں بیٹھے ہو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہو کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہو، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو نا، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو آپ میں سمجھ رہے ہو کہ میں یوگنڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہاں، یا میں ظفر وال میں بیٹھی ہوں، ظفر وال پاکستان، سوری غلطی سے کیا نکل گیا۔ اچھا، اب ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارے دائیں طرف مطلب سیدھا مکہ ہے، اور دائیں طرف جو ہے نا، دائیں طرف یعنی شمال کی طرف مدینہ ہے، اور اس سے آگے نقشہ دیکھ لو بھائی، نقشہ دیکھ لو، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا، آگے جو ہے اسی دائیں طرف آگے چلے جائیں تو یہ شام اور عراق ہے۔ اب وہ جو لوگ مکہ سے دائیں طرف رہتے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ مشرق مغرب میں تو منہ نہیں نہ کریں گے، وہ جنوب کی طرف منہ کریں گے، کیونکہ وہ شمال میں رہ رہے ہیں، ان کا کعبہ کدھر ہے؟ جنوب میں ہے، تو جنوب کی طرف منہ کریں گے نا۔ اور اہل شام یہ بھی شمال میں رہتے ہیں، اور مشرق سے مراد ہے اہل شام سے اوپر جو لوگ مشرق میں رہتے تھے وہ لوگ مراد ہیں اس وقت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرق میں جو بھی رہتا ہے بھی ایک ایریا ایک کے لحاظ سے مشرق ہوتا ہے، دوسرے کے لحاظ سے مغرب ہوتا ہے، یہ اس دور کی خاص اصطلاح ہے کہ شام اور اس سے اوپر والے علاقے مشرق کی طرف اس کو مشرق کہتے تھے، اور نیچے والے سب
جو زیادہ آگے جاتے ہیں ان کو مغرب میں کہتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے، وہ اسپین بھی مغرب میں، ایک اور ملک افریقہ کے آنے پہ مغرب آتا ہے وہ بھی اسی میں، اور اس علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی سارے اہل مغرب بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے، کہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب میں ہے، اور ہاں ہم تو رہتے ہیں مشرق میں، ہمارا قبلہ مغرب میں ہے۔ لقول نبی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لا تستقبلوا القبلۃ بغائط و بول، قبلے کی طرف منہ نہ کرو پیشاب اور پخانے کے ساتھ، لیکن شرق و غرب و مشرق یا مغرب کو منہ کر لو۔ یہ کن کو کہا تھا؟ جو لوگ شمال میں رہتے ہیں مدینہ والوں کو کہا تھا مشرق مغرب کو منہ کرو، کیونکہ ان کا تو قبلہ ادھر نہیں ہے۔ تو شام والے بھی اس طرف ہی رہتے ہیں، اور شام سے اوپر والے بھی اس طرف ہی رہتے ہیں، لہذا وہ بھی پیشاب کے وقت مشرق مغرب کو منہ کر لیں گے، لیکن قبلہ ان کا جنوب میں ہے۔ چلیں اللہ کے نبی نے کہا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کو فلا تستقبلوا القبلہ، قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور پیڑ نہ کرو، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق اور مغرب کو منہ کر لو۔ وہ ایوب نے کہا فقدمنا شام، اب اچھا عرب والے تو جاتے تھے باہر کھلی جگہ میں، عرب والے جاتے تھے باہر کھلی جگہ میں، تو وہاں پہ آپ نے یہ کہا۔ اب شام میں گیا، وہاں پہ تو واش روم بنے ہوئے تھے، لٹرینہ بڑیاں جی میں ساڑیاں نے۔ اب وہ لوگ سمجھتے تھے یا کہ پہلے کے بنی ہوئی، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ لٹرین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ بہت سے اہل علم سمجھتے ہیں کہ واش روم کے اندر اب جتنا مرضی منہ کر لو، وہ اوپن ایریا کی بات ہے۔ ایوب نے کہا فقدمنا شام، ہم شام آئے، فوجدنا مراحیض، ہم نے دیکھے وہاں پہ مراحیض واش روم، بنی قبل القبلہ، وہ قبلے کی طرف بنائے گئے ہیں، فننحرف، ہم پھرتے تھے، ونستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، مطلب مجبوراً واش روم کرنا پہ جاتا ہے نا، ہوں عبادی ہے بھائی، پیشاب آ گیا ہے، ہوں تو بندہ وچے کتنے بیٹھا ہوئے کہ بھئی ہوں اتنے اسی اوپن ایریا تے جانا ہے گا، اسی واش روم اتنے کرنا ہے جدھر منہ ادھر نو ہوئے، تو ٹھیک ہے پھر۔ وانی زہری نتائن قال سمیت و ایوب نبی مثلہ، باب قول اللہ عز وجل، یہ کیا نیچے شور مچایا ہوا انہوں نے، پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ یہ قبلے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو ہے نا مشرق اور باب قول اللہ عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اچھا یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی بات ہے، لیکن ایک بعد نے ایک باریک سا استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی پیش کیا، وہ یہ کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا ہے، یعنی مقام ابراہیم کی طرف منہ کرنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقام ابراہیم کدھر ہے، آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کدھر ہے؟ کعبے سے مشرق کی طرف ہے، کعبے سے مشرق کی طرف ہے، مطلب یہ کہ ہم پاکستان والے منہ کرتے ہیں نا کعبے کی طرف، تو سامنے مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانی ہے اور اسے قبلے کی طرف بھی منہ کرنا ہے، تو وہ کعبے سے مشرق کی طرف کھڑا ہوگا اور مغرب کی طرف منہ کرے گا، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جو لوگ مشرق میں ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ پیچھے کیا مسئلہ تھا کہ جو لوگ شمال میں ہیں وہ جنوب کی طرف منہ کریں گے، مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہیں کریں گے، اور ادھر کیا مسئلہ ہے کہ جو لوگ مشرق میں ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ یہ ایک مطلب یہ ایک باریک سا ایک ریلیشن ہے، دقیق سا ایک تعلق ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم نے ابن عمر سے سوال کیا، رجل نے ایک آدمی کے بارے میں طاف بالبیت للعمرہ، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا عمرے کا، ولم یطف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان اس نے چکر نہیں لگایا، حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی ہے، حیاتی امراتہ، کیا اب اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قادمہ نبی ہو، اللہ کے نبی آئے، فطاف بالبیت صبا، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگایا، وصلی خلف المقام رکعتین، مقام ابراہیم سے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ اب مقام ابراہیم سے پیچھے نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو آپ مشرق میں کھڑے ہوں گے، مغرب کی طرف منہ کریں گے نا، یہ اس کی مناسبت ہے، تعلق ہے ما قبل کے ساتھ۔ وطاف بین الصفا والمروہ، اور آپ نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا، وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، پیغمبر نے جیسے کام کیا وہ کرو، تھوڑے سے وقت کی بات ہے۔ اب یہ کیا بھائی، اب بیوی یاد آ گئی ابھی، ہاں آدھا کام کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیوی یاد آ گئی، تو پہلے بیوی کے پاس چکر لگایا نا جا کے، ہیلو آئے کارا۔ وسالنا جابر بن عبد اللہ فقال لا یقربن، ہرگز قریب نہ جائے اس کے، حتیٰ یطوفا، یہاں تک کہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا لے۔ جب جابر سے سوال کیا لوگوں نے، انہوں نے کہا بھائی نہیں کرنا، پہلے ایک عبادت تو پوری کر لو، ٹھیک ہے؟ ہاں جو کئی لوگ ہوتے ہیں سوال بھی الٹے سیدھے کرتے ہیں، وہ میرا خیال اس وقت بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کا بندہ ہوگا، جی ہاں، جیسے وہ ہمارے گاؤں کا بندہ ہمارے عزیز بتاتے ہیں کہ وہ جناب گیا وہاں پہ سعودیہ میں،
حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جو بھی اتنے آ کے روਣ لگ پیا. لوگوں نے پوچھا کی مسئلہ ہے, کیوں ہے؟ کہنا مینوں پنڈ یاد آتا پیا. سمجھ آ رہے؟ انہوں اتنے آ کے پنڈ یاد آ گیا بھی چند دن تو اتنے آرام سے گونا کٹ رہے پھر آن کے پنڈ تسی ٹھٹے ہی کچھنے نے, گلیاں چکر ہی لانے نے, کتے کھسی کرنے نے. پڑھو. ابن عمر کے پاس اتیا کوئی بندہ آیا, آپ سے کہا گیا ہادہ رسول اللہ, یہ اللہ کے پیغمبر داخل الکعبہ, کعبہ کے اندر گئے ہیں. ابن عمر نے کہا فاقبال تو میں آیا والنبی قد خرج, اس حال میں کہ اللہ کے نبی نکل چکے تھے, والد و بلال, اور میں بلال کو پاتا ہوں قائماً بین البابین, دو دروازوں کے درمیان وہ کھڑے تھے. دروازہ تو ایک ہے, لکھا ہوا ہے مصرع ای الباب, دروازے کے دو کواڑ ہوتے ہیں نا, دو پارٹ ہوتے ہیں دائیں بائیں, دو بات ان کے درمیان. میں نے بلال سے سوال کیا, میں نے کہا صلی نبی فی الکعبہ, کیا اللہ کے نبی نے کعبے میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نام ہاں. رکعتین, دو رکعتیں نماز پڑھی, بین ساریتین, ان دو ستونوں کے درمیان, اللہ دین اللہ یہ ساری جو آدمی کے بائیں طرف آتی ہیں, اذا دخلت, جب تو داخل ہو, دروازے سے سامنے انٹر ہو نا تو پہلی لائن چھوڑ کے ستونوں کی اگلی لائن میں بندہ جائے تو بائیں طرف دو ستون تھے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. ثم خرج, پھر آپ نکلے, بصلی فی وجہ الکعبہ, پھر کعبے کے سامنے نماز پڑھی, رکعتین, دو رکعتیں. کہاں پہ؟ مقام ابراہیم پہ. اور مقام ابراہیم کی یہاں پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قبلے کی بات ہو رہی ہے کہ شمال والے کدھر منہ کریں گے اور مشرق والے کدھر منہ کریں گے. اگلا باب بھی پھر قبلے کے والے سے یہ کہ باقی لوگ بھی ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ کدھر منہ کریں گے. پڑھیں. جب اللہ کے نبی بیت اللہ میں گیا, دعا فی نواحی کلیہ, اس کے تمام کونوں میں اطراف میں آپ نے دعا کی. ولم یصلی, نماز نہیں پڑھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. فلما خرج, جب آپ نکلے, رکعتین فی قبر الکعبہ, آپ نے دو رکعتیں پڑھی کعبہ کے سامنے, اور آپ نے کہا حاضر القبلہ, یہ قبلہ ہے, یہ قبلہ ہے, یعنی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی, اہل علم نے یہی کہا ہوا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا, کیونکہ بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. ہاں جی, یا دوبارہ ایک بندہ اس بات کرتا ہے دوسرا نفی کرتا ہے تو اس بات والے کی بات جو ہے وہ لی جائے گی. یہ عام قاعدہ ہے, اور اس قاعدے کے مطابق جو ہے نا اوپر والی بات کو لیا گیا, ان کی بات کو نہیں لیا گیا. باب توجہ نحو القبلہ, قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا بیان ہے, سکان جہاں بھی آدمی ہو. اب یہ جنرل باب قائم کر دیا, پیچھے تھا خاص ادھر والے ادھر, ادھر والے ادھر. اب یہ کہ جہاں بھی ہیں آپ نے قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہے. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا استقبل القبلہ, قبلے کی طرف منہ کر, وکبر اللہ اکبر کہہ. لیکن اگوں پنگا پی جانا ہے. کی پنگا پی جانا بھلا بھائی, کی پنگا پی جانا ہے؟ اب لوگ مریخ پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے, دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہم وہاں پہ جائیں گے, اور اگر وہاں پہ آباد کاری ہو گئی تو پھر آپ قبلے کی طرف منہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یس. اور ایسے جو لوگ اوپر وہ خلا میں اور سیٹلائٹس میں جو لوگ, جو خلائی اسٹیشن ہے وہاں پہ جو لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ان کے لیے, اور ایسے جو لوگ سمندر کی تہہ میں, چلو ان کے لیے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے, وہ جہت بندہ کر لے اوپر نیچے جہاں بھی ہو, لیکن ادھر کا مسئلہ بنے گا پھر. عن البراء قال کان رسول اللہ. اب آپ ہو سکتا ہے مجھے یہ کہیں کہ بھئی یہ مولانا کیا ہوائی باتیں کر رہا ہے صبح صبح, شاید یہ لسی پی کے آ گیا, سو رہا ہے. یہ 2023 ہے. ہاں جی, تو آپ دیکھیں گے 5-10 سال کے بعد آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, میں پیشین گوئی نہیں کرتا ہوں, میں کوئی بابا عامل ناگا ساکی نہیں ہوں اور کہ میں بشارتیں دوں, لیکن بہرحال دنیا کا جو ٹرینڈ ہے نا, جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ایک ایک چیز میں, تو بہت کچھ میرا خیال ہے کہ توقعات سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بدل جائے گا. عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ نحو بیت المقدس, پیچھے والا پڑھ لیا ہے نا, استقبل القبلہ وکبر. اللہ کے نبی نے کہا قبلے کی طرف منہ کر اور اللہ اکبر کیا ہے, مطلب یہ قبلے کی طرف پہلے منہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ, آپ نے نماز پڑھی نحو بیت المقدس, بیت المقدس کی طرف 17 شہر 16 ماہ, او 17 یا 17 ماہ. وکان رسول اللہ یحب, اور اللہ کے نبی پسند کرتے تھے ان یوجہ الی الکعبہ, کہ آپ کو کعبہ کی طرف پھیرا جائے. فانزل اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے, قد نری تقلب وجہک فی السماء, آسمان میں تیرے چہرے کا پھرنا, نرا ہم دیکھتے ہیں, تو اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اور تیری یہ خواہش ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے. فتوجہ نحو القبلہ, آپ نے منہ قبلے کی طرف کر لیا. وقال الصبح من الناس, لوگوں میں سے بیوقوف نے کہا, اور مراد یہود ہیں جنہوں نے اعتراض کیا, ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے ان کو پھیر دیا کہ اس قبلے سے جس پر وہ یہ تھے
اے پیغمبر کہہ دے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کی جہتیں ساری ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کی جو رہنمائی ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، جو ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جدھر منہ کرو، اللہ کو جو جدھر منہ مطلوب ہے ادھر منہ کرو تو گویا وہ درست سمت ہے اور درست جہت ہے۔ وصلی مع نبی رجل، آپ کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ثم خرج، پھر وہ نکلا، بعد ما صلی، نماز پڑھنے کے بعد اس کی آپ نے نماز پڑھ لی، فمر علی قوم من الانصار، انصار کے قوم کے پاس سے گزرا، عصر کی نماز میں، یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس نے کہا فقال ہوا اس نے کہا یش ہوا یشہد، وہ گواہی دیتا ہے ان صلی مع رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، وانا توجہ نحو الکعبہ، اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا، فتحر القوم، حرف القوم، ساری قوم پھر گئی، حتیٰ توجہ نحو الکعبہ، یہاں تک کہ انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ چلیں جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھتے تھے، اس توجہ بھی جہاں بھی وہ آپ کے ساتھ متوجہ ہوتی، آپ کو لے کر جدھر بھی وہ منہ کرتی، فإذا أراد الفریضہ، جب آپ فرض نماز کے ارادہ کرتے، نازل، آپ اترتے، فاستقبل القبلہ، آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ان القمۃ عن عبداللہ قال عن عبداللہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کا نبی نے نماز پڑھی، ابراہیم نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، زیادہ او ناقصا، آپ نے نماز میں اضافہ کیا یا کمی کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، قیل لہ، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی چیز واقع ہو گئی، پیدا ہو گئی ہے، کیا نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ نے کہا وہ ماذا کا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا صلیت قضا و قضا، آپ نے اتنی نماز پڑھی ہے، وثنا رجلی، آپ نے پاؤں موڑے، واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ فلما اقبل علینا بوجہہ، جب آپ ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے، آپ نے کہا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، اگر نماز میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے نا، نماز کے بارے میں کوئی نئی چیز پیدا ہوتی، نیا حکم آتا، لنبأتکم بہ، میں تمہیں اس کے بارے میں متنبع کردہ خبر دیتا، ولکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دو، واذا شک احدکم فی صلاتی، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز کے بارے میں شک کرے یا نماز میں شک کرے، فلیتحرى الصواب، چاہیے کہ درست چیز کو وہ تلاش کرے، اور جو اس کو لگے کہ بھئی اتنی نماز میں نے کم از کم پڑھی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ نماز کو لے لے، فلیتم علیہ، چاہیے کہ اس پر وہ نماز پوری کرے، ثم لیسلم، چاہیے کہ وہ سلام پھیرے، ثم یسجد سجدتین، پھر وہ 2 سجدے کر لیں۔ باقی سیدہ صاحب کے حوالے سے ہم تفصیلاً ادھر پڑھیں گے، صاحب کے جو مسئلے ہوں گے کہ بھئی اگر صاحب ہو گیا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں حساب کتاب ہے، نماز میں کمی کر لی ہے، بیشی کر لی ہے، کمی بیشی اضافہ کر دیا ہے، اہل علم کا کیا نقطہ نظر ہے، امام بخاری کا کیا نقطہ نظر ہے، یہ ساری چیزیں ہم صاحب میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو باب سے متعلقہ بات ہے وہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے نا منہ کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اور اس حدیث کو بھی لے کر آئیں کیونکہ آپ نے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا، وسجد سجدتین ثم سلم۔ چلیں جی، باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم یر الاعادۃ علی من سہا، اس حدیث کا بیان جو ہے یہ قبلے کے بارے میں، ومن، اور اس بندے کا بیان، لم یر الاعادہ، جس نے نماز کو دہرانا نہیں سمجھا، علی من، اس پہ سہا، جو بھول گیا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھ لی، الی غیر القبلہ، قبلے کے غیر کی طرف منہ کر کے۔ اب امام بخاری والا یہ باب قائم کر رہے ہیں، اگر بندہ بھول جاتا ہے اور کہیں اور نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے اوپر نماز کو دہرانا، دوبارہ نماز پڑھنا، اعادہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے نماز میں بندہ جو ہے وہ کوئی کم رکھتے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ قبلے سے پھر گیا، گویا اب وہ نماز کی طرف ہی ہے، نماز کے اندر ہی وہ پھر رہا ہے، قبلے کی طرف کہیں اور منہ کر رہے ہیں، اب دوبارہ یاد آنے پہ وہ نماز باقی پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی اس کے اوپر اعادہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ وقت سلم النبی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ واضح حدیث ظاہر کے اوپر ہے، جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، پھر رکعت زور کی 2 رکعتوں میں، واقبل علی الناس بوجہہ، لوگوں پر متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ، ثم اتم ما بقیہ، پھر آپ نے پورا کیا اس کو جو باقی رہ گیا تھا، گویا اب نماز کے اندر ہی تھے، اور آپ نے قبلے سے منہ ہٹایا، پھر نماز کے اندر ہی صاحب کی وجہ سے آپ نے دوبارہ جو ہے نا، جب پتہ چل گیا تو دوبارہ قبلے کی طرف آپ نے منہ کر لیا۔ چلیں، عمر نے کہا میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے 3 باتوں میں، میں نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی،
اگر ہم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کتنا اچھا ہو. فنازلت یہ کلمات نازل ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور وہ آیت الحجابی، یہ آیت الحجاب، حجاب والی آیت میں نے موافقت کی ہے. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ امرت نساء کا یہاں تجبنا، اگر آپ اپنے بیویوں کو حکم دے کہ وہ پردہ کر لیں، فإنه يكلمهن البر والفاجر، ایک اور بات سبھی لوگ ان سے بات کرتے ہیں. تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بھئی لوگ طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اپنی بیویوں سے کہہ دیں. فنازلت آیت الحجاب، حجاب والی آیت نازل ہوئی. واجتمع نساء النبی، پیغمبر کی بیویاں جمع ہوئی فی الغیرت، غیرت کے بارے میں، علیہ آپ پر، غیرت کے سلسلے میں کہ بھی ہمیں خرچہ زیادہ دو، اب تو ہم جو ہے نا دوسروں سے پیچھے رہ گئی ہیں، عورتوں کے پاس فلاں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا اساربہ لکھا ہے نا، اساربہ ان طلق کنہ یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، ہو سکتا ہے اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو تم سے بہتر بیویاں جو مسلمان ہو دے دے، تو یہ آیت نازل ہو گئی. تو ان تین باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے. چلیں عبداللہ ابن عمر قال بین الناس بقوائن، لوگوں کے درمیان قباء میں وہ تھے، فی صلاۃ صبح، صبح کی نماز میں، اذ جاءہم آت، جب ان کے پاس آنے والا آیا، اس نے کہا ان رسول اللہ قد انزل علیہ اللیلہ قرآن، اللہ کے نبی ان پر قرآن رات کو اترا ہے. وقد امر، تحقیق آپ کو حکم دیا گیا یستقبل الکعبہ، قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کرنے کا. فاستقبلوها، تم اس کی طرف منہ کر لو. وکانت وجوہہم الی الشام، ان کے چہرے شام کی طرف تھے. شام جو شمال میں ہے نا، مدینہ سے شمال میں، تو اب گھومنا پڑے گا، مکہ جنوب میں اور وہ شمال میں، اب ذرا الٹا گھومنا پڑے گا تو پھر ادھر منہ ہوگا. وکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ گھوم گئے کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا. چلیں اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھنے، لوگوں نے کہا عزیزہ فی صلاتی، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا؟ آپ نے کہا بماذا، کا کیا ہو گیا بھائی؟ لوگوں نے کہا صلی خمسا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھنی. راوی نے کہا فسنا رجلہ، آپ نے پاؤں موڑا، وسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے کیے. چلیں تھوک کو صاف کرنا ہاتھ کے ساتھ، میرا المسجد، مسجد سے، یہاں سے مسجد کے یوں کیا لیں آداب کے حوالے سے، یا جہاں پہ نماز پڑھنی ہے اس کے حوالے سے، اس کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں پہ گند نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی نظر آئے تو اس کو بندے کو صاف کرنا چاہیے. یہ پیغمبر کی سنت ہے، طریقہ ہے. ان انس بن مالک ان نبی ارا نخامتن، ایک آپ نے دیکھا قبلے میں نخامتن، بلغم دیکھی، لکھا وہی ما یخرج من الصدر. ان ترجمہ مجھے ویسے ہی یاد نہیں رہتا. ایک نخامہ، یہ 2-3 لفظ آئیں گے نا، وہ میں نیچے سے دیکھ کر ہی بتاتا ہوں، صحیح سیدھی بات ہے. فی القبلہ، قبلے میں آپ نے نخامہ کیا دیکھا؟ نخامہ بلغم. بشک ذالک، یہاں پر یہ چیز گراں گزری، ترویہ فی وجہ، یہاں تک یہ چہرے میں آپ کے دیکھے گئی. آپ مطلب پریشان ہو گئے اور آپ کو غصہ آیا کہ بھائی انی بندے کو عقل کرنی چاہیے، سامنے نماز پڑھا، سامنے تھوک دیو، ہاں کھنگار بڑا تھا سامنے سٹو، نفرت آندی بندے نو یار. بشک ذالک علیہ ترویہ فی وجہ، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فاقہ بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ صاف کر دیا. کوئی چیز پکڑ کے آپ نے کہا ان احدکم اذا قام فی صلاتی، جب تم کچی زمین ہوتی تھی نا بھائی، اس لیے یہ چیزیں انہیں نہیں کہ مسیطیں تھکا سٹن لگ پاؤ، یہ تو بھی آپ نے کہا دائیں طرف تھوکو، لہٰذا مسیطیں بندہ مسلح تے نماز پہ پڑھا تھوکا، یہ تھو ان دے اگے کھنگار سٹ دیو بھی. اللہ نبی نے کہا دائیں طرف، سمجھ آئی؟ غور و فکر بھی بندہ کر لے نا کم از کم، صورتحال بھی دیکھ لو. ہم صورتحال دیکھتے نہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی مسائل اس کی بات کر کے. آپ نے کہا ان احدکم اذا قام فی صلاتی، جب تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. اور ان ربہ بینہ و بین القبلہ، یا پھر یہ کہا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. سامنے رب ہے یار، سامنے کو تھوک رہے ہو. فلا یبزقن احدکم قبلتہ، ہرگز تم میں سے کوئی قبلے کی طرف مت تھوکے. ولکن یہ ساری ہے، لیکن بائیں طرف او تحت قدمی، اپنے پاؤں کے نیچے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، فبصق فی، اس میں تھوکا. ثم رد بعض ولا بعض، پھر بعض کو بعض پہ لوٹایا. فقالا، پھر آپ نے کہا او یفعل، یا پھر وہ کرے گا ہاکذا، ایسے. تھوک نیچے نہیں پھینکنی، یا نیچے پھینک نہیں سکتا، اپنے کپڑے میں تھوک جو ہے وہ پھینک لے. سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. لیکن وہ کوشش کرے کہ باہر پہلے تھوک آئے، بلغم خارج کرے، پھر اس کے بعد اب یہ نہیں کھلی چھٹی مل گئی ہے نماز جناب تھو. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، اور جناب ساری نماز میں نا آواز جاتی تھی اسپیکر سے باہر، وہ جناب تھکا سڑتے، تھکا تھو ویچی اسپیکر دیں،
ہر رکعت ہے نا تھوک مار کے نا رومال نال موڈے سٹنا وہ فریضہ سمجھ لیندے سن. چلے خواتین کا مجھے نہیں پتہ خواتین بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. چلے ان کو دھیان سے پڑھا نہیں نہ ہوگا، نہیں تو خواتین نے بھی کہنا اسی پیچھے رہ گئی ہیں. چلے اللہ کے نبی نے تھوک دیکھی فی جدار القبلہ، قبلے کی دیوار میں، فاقہ آپ نے اس کو کھرچا، ثم اقبل علی الناس، کھنگار خشک ہو گیا ہونا ہے نا. پھر آپ لوگوں میں متوجہ ہوئے، آپ نے کہا اذا کان احدکم یصلی، جب تم اس کو نماز پڑھے فلا یبصق قبل وجهه، چہرے کی طرف مت تھوکے. فإن اللہ سبحانہ قبل وجهه، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے اذا صلی، جب آدمی نماز پڑھتے ہیں. چلیں آگے بھی وہی بات ہی ہے، آداب ہیں بھائی آداب ہیں. عن عائشہ ام المؤمنین ان رسول اللہ رأى فی جدار القبلہ، قبلے کی دیوار میں آپ نے مخاط دیکھا، کیا رینٹ، ناک سے جو چیز نکلتی ہے، وہ بساکن تھوک، اور نخامہ یا بلغم، فاقہ، پھر آپ نے اس کو کھرے دیا. باب وکل مخاطب بالحساب من المسجد، رینٹ کو صاف کرنا کنکر کے ساتھ من المسجد، مسجد سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر دیا. اور ابن عباس نے کہا ان وطیت علی قدر رطب فاغسلو، اگر تو رونتا ہے گندگی کو جو ابھی تازہ ہے، گیلی ہے، فاغسلو تو اس کو دھو لے، اور اگر وہ خشک ہے فلا تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دھونا، اگر وہاں پہ کوئی یہ اس طرح کوئی چیز پڑی ہوئی ہے ابھی وہ گیلی ہے تو پھر اس کو دھو دینا چاہیے، اور اگر خشک ہو گئی ہے تو پھر اس کو بندہ صاف کر دے. چلے آپ نے بلغم دیکھی کعبے کی دیوار میں، مسجد کی دیوار میں، فتح والا ساتن، آپ نے کنکر لیا، فاتح آپ نے اس کو کھرچا. آپ نے کہا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کوئی بلغم پھینکے، فلا یتنخم قبل وجهه، بھائی چہرے کی طرف نہ مت پھینکو، ہرگز نہ وہ پھینکے، ولا ان یمینی، اور نہ اپنے دائیں طرف، بل یبصق یساری، چاہیے کہ وہ تو کہ بائیں طرف، او تحت قدم الیسری، اپنے پاؤں کے نیچے. ٹائم کیا ہو گیا؟